پٹھوں کی جو کمزوریاں ہیں اس کو دو کیٹیگریز میں ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ ایک کیٹیگری یہ ہے کہ جو کنجینٹل ہیں، یعنی جو موروثی بیماریاں ہیں اور اس کی وجہ سے جو پٹھوں کی کمزوریاں آتی ہیں وہ والی بیماریاں، جن میں مسکولر ڈسٹرافیز وغیرہ اور یہ چیزیں ہو گئی جو کہ ایک لمبے عرصے تک یہ بیماریاں چلتی ہیں اور جو کہ انسان کو معذوری بھی دے سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایکوائرڈ ڈیزیزز ہیں، یعنی جو آپ کو ایڈلٹ لائف میں ہوتی ہیں یا جو آپ کو موروثی طور پہ منتقل نہیں ہوئی لیکن آپ کی لائف سٹائل کی وجہ سے اور آپ کی جو ڈائٹ ہے اور آپ کی جو باڈی کے میٹابولک میک اپ ہے اس کی وجہ سے جو بیماریاں آپ ایکوائر کرتے ہیں اس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ ان بیماریوں میں جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ نارملی جو انسان کے پٹھوں میں کمزوریاں آتی ہیں وہ ہمارے ہاں زیادہ تر خواتین اس کا شکار ہوتی ہیں، گو کہ کچھ مرد حضرات بھی ان کا شکار ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ان ایکٹیویٹی ہے۔ جب آپ کے پٹھے ان ایکٹیو رہیں گے، جب آپ ایکسرسائز نہیں کریں گے، آپ کے پٹھوں پہ وہ کارآمد آپ کے پٹھے نہیں رہیں گے، سو اس وجہ سے ان میں کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور خصوصاً ہمارے لوگوں میں جن میں دنیا کے مقابلے میں، یعنی اور لوگوں کے مقابلے میں اور جو دنیا کے مختلف ممالک کے لوگ ہیں ان کے مقابلے میں ہمارا جو بیس لائن وائٹامن ڈی لیول ہے وہ بہت کم ہوتا ہے۔ سو اس وجہ سے جو آپ کا وائٹامن ڈی ہے وہ آپ کے کیلشیم کو ایکٹیو فارم میں کنورٹ نہیں کر پاتا، آپ کا وائٹامن ڈی جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا، وہ کم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کا کیلشیم پراپرلی میٹابولائز ہو کے بونز میں نہیں جاتا اور یہی بونز اور پٹھے جو ہیں یہ کیلشیم میٹابولزم اور کیلشیم کی کمی کی وجہ سے جو ہے یہ کمزور رہ جاتے ہیں۔ سو جو بنیادی وجوہات ہیں ان میں کیلشیم اور وائٹامن ڈی اگر میں ذکر کروں یہ سب سے زیادہ بنیادی چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ڈائٹری اس پہ ہم آ جائیں تو ڈائٹری اس میں جو ہماری ہیبٹس ہیں، ہماری جو عادات ہیں، ان میں کیلشیم اور وائٹامن ڈی کا انٹیک جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہوتا ہے۔ مطلب ہمارے لوگ جو ہیں وہ دودھ، دہی، لسی وغیرہ، پنیر وغیرہ اور مکھن کا استعمال اتنا زیادہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کو کیلشیم اور وائٹامن ڈی جو ہے وہ وافر مقدار میں میسر نہیں ہوتا، اور اس وجہ سے جو ہے تو وہ پٹھوں کی کمزوری، جوڑوں کی کمزوری اور اسی طرح جو ہے تو ہڈیوں کی کمزوری یعنی آسٹیو آرتھرائٹس اور آسٹیوپینیا، اور اسی طرح جو بڑی عمر کی خواتین ہیں وہ آسٹیوپروسس کا شکار ہو جاتی ہیں۔ پٹھوں کی کمزوری جو ہے وہ جس طرح میں نے ذکر کیا کہ زیادہ تر کیلشیم وائٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں، لیکن کچھ ایسی بیماریاں ہیں جس طرح کے جو دائمی بیماریاں ہیں، جس طرح شوگر ہو گیا، روماٹائڈ آرتھرائٹس ہو گیا، یا مختلف قسم کی ایسی بیماریاں جو کہ زیادہ عرصے تک، لمبے عرصے تک رہتی ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے وزن کم ہوتا ہے، اس کی وجہ سے جو آپ کا انرجی لاس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اور آپ کے پٹھے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ سو اس صورت میں جو ہے تو سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے پٹھے جو ہیں ان کو گردش میں رکھنا ہے، ان کو موومنٹ میں رکھنا ہے، ان کو ایکٹیو رکھنا ہے۔ سو جتنی آپ کی ایکٹیویٹی اچھی ہوگی اتنے ہی آپ کے پٹھے اچھے ڈیولپ ہوں گے اور اتنے ہی جو ہے تو آپ کے بونز مضبوط رہیں گے۔ اس کے علاوہ جو اچھی عادات ہیں ان میں اپنے بچوں میں خاص کر جن میں گروتھ ہو رہی ہے، بون گروتھ ہو رہی ہے، سو ان کی اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے بچوں کی سٹنٹڈ گروتھ رہ جاتی ہے، ان کی گروتھ اچھی طرح نہیں ہوتی۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان بچوں میں کیلشیم اور وائٹامن ڈی کی جتنی مقدار ان کو چاہیے وہ ان کو مل نہیں رہی ہوتی۔ ہمارے بچوں میں جو دودھ، دہی، لسی، مکھن وغیرہ کا استعمال ہے وہ بہت زیادہ کم ہے۔ زیادہ تر بچے دودھ نہیں پیتے اور چائے وغیرہ جس طرح ہم نارمل جو بڑے لوگ پیتے ہیں اسی طرح جو ہے تو وہی بچے بھی انہی چائے وغیرہ کا اور ایسی چیزوں کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے بچوں کے لیے چائے وغیرہ نقصان دہ ہے، ان کو عادت ڈالیے کہ ان کو دودھ، دہی، لسی، مکھن وغیرہ ایسی چیزوں سے ان کو ناشتہ کرائیے اور یہ ان کی خوراک کا ایک جز بنائیے اور ایک بنیادی جز بنائیے تاکہ ان کو عادت پڑے اور وہ ان ڈائٹس کا استعمال کریں تاکہ آگے کی لائف جو ہے ان میں ان کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اسی طرح جو بڑے ہیں، بڑی عمر کے لوگ ہیں، ان میں جس طرح میں نے ذکر کیا ورزش بہت زیادہ ضروری ہے، ایکٹیویٹی بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایکٹیویٹی کے ساتھ ساتھ جو ہے کیلشیم اور وائٹامن ڈی جو آپ کو خوراک سے ملتی ہے، اس کے علاوہ کیلشیم اور وائٹامن ڈی کی سپلیمنٹیشن آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ جو خواتین خصوصاً حمل کے مراحل سے گزرتی ہیں اور پھر ان کو بچے کے پیدائش کے بعد جو ہے ان کو دودھ پلانا پڑتا ہے، سو ایسی ماؤں کے لیے جو ہے ان کی کیلشیم کی ڈائٹری ریکوائرمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور وہ ریکوائرمنٹ جو ہے محض خوراک سے ان کو پوری نہیں ہو سکتی۔ سو اس کے لیے ان کو ڈیفینیٹلی سپلیمنٹیشن کی ضرورت پڑتی ہے اور ہمیں باہر سے وائٹامنس کی صورت میں اور اسی طرح جو انجیکٹیبل وائٹامن D3 ہے یا وائٹامن D3 آج کل ڈراپس میں یا کیپسول فارم میں یا
ٹیبلٹ فارم میں بھی اویلیبل ہیں، سو وہ ہم ان کو دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کیلشیم ہے، مختلف قسم کی کیلشیم جو پریپریشنز ہیں وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں آپ کی ایج کے مطابق، اور آپ کا وزن ہے، آپ کو کوئی کوموربیڈیٹیز یعنی شوگر، بلڈ پریشر، گردے کی پتھری وغیرہ اس طرح کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، سو اس کے مطابق جو ہے ہم آپ کو آپ کی باڈی کے لحاظ سے موزوں کیلشیم تجویز کر سکتے ہیں۔ سو اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھیے کہ آپ کی باڈی میں جو نیوٹریشنل سپلیمنٹس ہیں ان کی جو مقدار ہے وہ بھرپور ہو، اور جس طرح کی بھی آپ لائف سٹائل آپ کا ہے، مطلب اگر آپ آفیسز میں جاتے ہیں یا آپ ایکٹیو بندے ہیں، آپ کا فیلڈ ورک ہے، یا خصوصاً وہ خواتین جو حمل یا زچگی یا جو دودھ پلانے والی مائیں ہیں، ان کے لیے جو ہے تو الگ الگ فارمولیشنز اویلیبل ہیں جو آپ کا ڈاکٹر بہتر سمجھتا ہے کہ کون سی فارمولیشن آپ کے لیے اچھی ہے، وہ آپ کو تجویز کر سکتا ہے۔